السلام علیکم۔ آج ہم انٹروڈکشن ٹو لنگوسٹک ENG 502 کے لیسن نمبر 1 واٹ از لینگویج کے ٹاپک نمبر 3 a symbol system کو پڑھیں گے۔ A language is a system of arbitrary vocal symbols by means of which a social group cooperates۔ کوئی بھی زبان جو ہے وہ دراصل ایک سسٹم سے بنتی ہے اور اس سسٹم میں شامل ہوتے ہیں آربیٹری ووکل سمبلز۔ آربیٹریری ووکل سمبلز وہ سمبلز ہوتے ہیں جو ہم بولتے ہیں، جو بھی کوئی بھی لفظ ہم اپنے منہ سے جب بولتے ہیں تو دراصل وہ ووکل سمبلز میں شمار ہوتے ہیں، اور آربیٹریری وہ اس کو ہم کہتے ہیں جو آزادانہ اور خود مختار ہو۔ مینز اگر ہم اپنی کمیونٹی میں کوئی بھی بات کر رہے ہیں تو اس وقت ہم آزاد اور خود مختار ہوتے ہیں، جو بھی لفظ چاہیں ہم بول سکتے ہیں، تو اسے ہم کہیں گے آربیٹریری ووکل سمبلز۔ اور ان آربیٹریری ووکل سمبلز کے ذریعے ہم اپنی جو سوشل گروپ ہے اس میں کوآپریٹس کرتے ہیں، ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، ایک دوسرے کے کام آتے ہیں۔ لینگویج از اے سسٹم آف سمبلز اینڈ رولز دیٹ انیبل us ٹو کمیونیکیٹ۔ لینگویج جو ہے یہ دراصل علامات اور رولز کا ایک سسٹم ہے، رولز قید و قوانین کا ایک سسٹم ہے جس کے ذریعے ہم کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں اپنی کمیونٹی کے ذریعے۔ مینز ہم اپنے معاشرے میں گفتگو کرنے کے قابل بنتے ہیں کسی بھی لینگویج کو استعمال کر کے، اور وہ لینگویج ہوتی ہے جو اس معاشرے کے سب لوگ جانتے ہوتے ہیں۔ The symbols used in a language can include، جو بھی سمبلز جو علامات ہیں وہ کسی بھی لینگویج میں جو یوز ہوتی ہیں اس میں شامل ہو سکتی ہیں اسپیچ ساؤنڈز، کہ جو ہم بول رہے ہیں، جو ہماری اسپیچ ہے اس کی جو آواز ہے وہ بھی دراصل ایک سمبل ہے، ایز ویل ایز رائٹنگ سمبلز، کہ جو ہم لکھ کر کچھ چیز بیان کرتے ہیں یا کوئی لیٹر لکھ لیتے ہیں، جو جیسے ہم اگر کوئی سرکاری افیسر ہے تو وہ جو لیٹر لکھ کر جو اپنے بلائی افسران کو بھیجتا ہے یا اپنے سے جو کم تر اس کے نیچے افسر ہیں ان کو سینڈ کرتا ہے، تو وہ بھی دراصل لینگویج کا ایک سمبولک فارم ہے، تو وہ یوز کرتا ہے۔ while the rules include the grammar، اور کچھ رولز ہیں جو گرامر میں شامل ہوتے ہیں، فار ایگزامپل پروناؤنز، آپ جانتے ہیں کہ جو ناؤنز کی جگہ پر استعمال کیے جاتے ہیں، ٹینس ہے جسے ہم زمانہ کہتے ہیں، اینڈ پرسنگ ہے، پرسنگ ہوتی ہے تشریح کرنا کسی بھی چیز کی، اینڈ پریگمیٹکس۔ پریگمیٹکس جو ہے یہ بھی دراصل ہم اپنی اسی بک میں آگے جا کر اس کو ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں گے، لیکن میں یہاں پر آپ کو اس کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیتا ہوں۔ پریگمیٹکس کے جو لفظی میننگ ہیں وہ یہ ہیں کہ لسانیات کی وہ شاخ جو خیال کے اور اظہار کنندہ کے باہمی تعلق سے بحث کرتی ہو، مینز کہ جو ہمیں بحث کرنا سکھاتی ہو، کہ کوئی بھی دو لفظ ہیں، ایک کے خیال ہیں اور دوسرا بول رہا ہے، تو ان کے درمیان جو بحث و مباحثہ ہوتا ہے تو اسے ہم کہتے ہیں پریگمیٹکس۔ بہرحال اس شاخ کو ہم اپنی اسی بک میں ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں گے۔ There is an arbitrary relationship between a linguistic symbol and its referent۔ لنگوسٹک سمبل اور اس کے ریفرنٹ کے درمیان آربیٹریری ریلیشن شپ ہے، مینز آزادانہ اور خود مختار تعلقات ہیں، یہ ایک دوسرے کے اوپر منحصر نہیں ہوتے۔ لینگویج پرووائڈز دا کانٹیکسٹ فار اے سمبولک انڈرسٹینڈنگ۔ کوئی بھی لینگویج جو ہے وہ اپنے سمبولک جو اس کے کانٹیکسٹ ہوتا ہے اس کو سمجھنے کے لیے وہ ہمیں ایک کانٹیکسٹ پرووائڈ کیا جاتا ہے تاکہ ہم اس کی سمبولک فارم کو سمجھ سکیں۔ فار ایگزامپل اگر میں آپ کو اس کے سمجھاؤں تو اگر ہمارے پاس انگلش لینگویج ہے تو اس میں ہمارے پاس ورب ہے، ناؤن ہے، ایڈجیکٹو ہے، ایڈورب ہے، پروناؤن ہے، تو یہ تمام کے تمام اس کے سمبولک کانٹیکسٹ میں آتا ہے کہ ہمیں کانٹیکسٹ مہیا کر دیا گیا ہے، اب ہم ان کے ذریعے اس لینگویج کو سمجھتے ہیں۔ اگر ہم مثال لیں اردو زبان کی تو اس میں ہمارے پاس فعل ہے، فاعل ہے، مفعول ہے، اس میں صفت ہے، اس میں حروف جار آتے ہیں، تو یہ تمام کے تمام وہ سمبلز ہیں جو اس کے کانٹیکسٹ میں شامل ہوتے ہیں کسی بھی لینگویج کو سمجھنے کے لیے۔ ایوری لینگویج ہیز اٹس اون وے آف انکوڈنگ اینڈ ایکسپریسنگ دا ہیومن ایکسپیرئنس۔ ہر زبان کا ایک اپنا طریقہ اختیار ہوتا ہے، کہ مینز انگلش کا ہے تو اس کے اپنے رولز ہیں، اگر اردو ہے تو اس کے اپنے رولز ہوں گے، اگر فارسی ہے یا چینی ہے یا ہندی ہے، کوئی بھی ورڈ ہے یا عربی ہے تو اس کے ایک اپنے گرامر کے رولز ہوتے ہیں، ایک اپنا طریقہ کار ہوتا ہے جس کے ذریعے وہ ہیومن کے جو تجربات، جو انسانی تجربات ہیں ان کو ایکسپریس کرتی ہے۔ اینڈ این انٹائر وے آف تھنکنگ از لاسٹ ایچ ٹائم a language becomes extinct۔ اور ایک خاص عرصے کے بعد
کوئی بھی لینگویج، کوئی بھی سوچ جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور اس کے ذریعے کوئی بھی جو زبان ہے وہ منہدم ہو جاتی ہے، مینز آہستہ آہستہ وہ ختم ہو جاتی ہے۔ It is important to differentiate between the language and communication۔ یہ بہت ہی ضروری ہے کہ ہم زبان اور کمیونیکیشن مطلب بات چیت جو گفتگو کا طریقہ کار ہے اس کے درمیان فرق کریں کہ ان دونوں میں فرق کیا ہوتا ہے۔ دراصل communication is a process whereby there is an exchange of information between the sender and the receiver۔ کمیونیکیشن دراصل وہ پروسیس ہے جس میں بولنے اور سننے والے کے درمیان کچھ معلومات جو ہے وہ ایکسچینج کی جاتی ہے، تبادلہ خیال کی جاتی ہے۔ کمیونیکیشن ہم اس پروسیس کو کہتے ہیں۔ اور جو لینگویج ہے یہ دراصل کمیونیکیشن کا ایک حصہ ہے۔ دس انفارمیشن کین بی ٹرانسمیٹڈ تھرو سینٹ، سانگ، گیسچر، ٹون، رائٹنگ، پینٹنگ اور لینگویج۔ یہ جو انفارمیشن ہے یہ بہت سارے ڈفرینٹ میٹیریلز یا سمبولک فارم کو یوز کر کے ٹرانسمٹ کی جا سکتی ہے۔ فار ایگزامپل خوشبو، سانگ، کچھ لوگ اپنے خیالات کا اظہار جو ہے وہ سانگ لکھ کر کرتے ہیں۔ گیسچر، جو لوگ بہرے ہیں مطلب سن نہیں سکتے تو وہ اشاروں کے ذریعے اپنی بات سمجھاتے ہیں، تو ان کا جو لینگویج کی سمبولک فارم ہے وہ گیسچر ہوئی۔ کچھ لوگ ٹون میں بات کرتے ہیں۔ رائٹنگ ہے، پینٹنگ ہے، جو آرٹسٹ ہوتے ہیں وہ اپنا جو پیغام ہوتا ہے اس کو پینٹنگ کے ذریعے دنیا تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور لینگویج، زبان۔ لینگویج از اے سمبولک فارم آف کمیونیکیشن۔ لینگویج بھی دراصل سمبولک فارم آف کمیونیکیشن ہے، جس طرح گیسچر، سانگ اور رائٹنگ ہے اسی طرح لینگویج ایک سمبولک فارم آف کمیونیکیشن ہے۔ ہماری گفتگو یا بات چیت کرنے کا جو ایک علامتی طریقہ کار ہے اس میں لینگویج آتی ہے، اور ہم لینگویج کے ذریعے کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں، اور لینگویج کے ذریعے ہم ایزیلی اپنی کسی بھی بات کو اپنی کمیونٹی تک پہنچا سکتے ہیں۔